بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر قانون اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی جوگندر ناتھ منڈل کو بھی بھارتی ایجنٹ قرار دے کر غدار وطن ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ جب ایک دلت ہونے کی بنا پر ان کی پاکستان سے وفاداری کو مشکوک قرار دیا گیا تو انہوں نے سن 1950 میں پاکستان چھوڑ دیا اور واپس بھارت چلے گئے۔ تاہم آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصداق انہیں بھارت میں بھی پاکستان کا ایجنٹ قرار دے دیا گیا اور ان کی وفاداری پر سوالات اٹھائے گئے۔ قائد اعظم کے قریبی ساتھی جوگندر ناتھ منڈل جب سن 1950 میں بھارتی ایجنٹ قرار دیے جانے کے بعد پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو انہوں نے کلکتہ میں اپنا سیاسی سفر شروع کیا۔ انہوں نے سن 1967 میں اپنے آبائی علاقے سے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو کوئی مقامی سیاسی جماعت جوگندر ناتھ منڈل کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہوئی، بلکہ تحریک پاکستان سے تعلق کی وجہ سے ان کے خلاف نفرت آمیز پروپیگنڈا کرتے ہوئے انہیں جوگندر علی ملا کا نام دیا گیا۔ جوگندر ناتھ منڈل 29 جنوری سن 1904 کے روز متحدہ ہندوستان کی ریاست بنگال کے ضلع بارسا میں پیدا ہوئے۔ وہ سن 1937 کے انتخابات میں آزاد امیدوار کے طور پر بکھر گنج کے حلقے سے بنگال کی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وزیر قانون بھی بنے۔ جوگندر ناتھ منڈل اس وقت سبھاش چندر بوس اور سرت چندر بوس دونوں سے متاثر تھے۔ جب سبھاش چندر بوس کو سن 1940 میں کانگریس سے نکال دیا گیا تو منڈل کا رجحان بھی مسلم لیگ نون کی جانب بڑھ گیا۔ انہوں نے بی آر امبیڈکر کے ساتھ مل کر بنگال میں شیڈولڈ کاسٹ فیڈریشن کی بنیاد بھی ڈالی۔ جب سن 1946 میں بنگال میں فسادات پھوٹ پڑے تو انہوں نے مشرقی بنگال کا سفر کیا اور دلتوں کو تلقین کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف پرتشدد واقعات کا حصہ نہ بنے۔ ان کا ماننا تھا کہ کانگریس کے ہندو رہنما مسلم لیگ کے خلاف دلتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ اکتوبر سن 1946 کو مسلم لیگ نے جب عبوری حکومت میں شمولیت اختیار کی تو محمد علی جناح کی جانب سے نامزد کیے گئے 5 نمائندگان میں جوگندر ناتھ منڈل کا نام بھی شامل تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جوگندر ناتھ منڈل پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے رکن بنے تھے اور نئے وطن میں انہیں پہلے وزیر قانون و محنت کا قلمدان سونپا گیا۔ سن 1947 سے سن 1950 تک وہ کراچی میں مقیم رہے۔ اکتوبر سن 1950 میں وہ اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو استعفیٰ دے کر واپس انڈیا منتقل ہو گئے۔ اپنے استعفے میں انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ امتیازی سلوک برتے جانے کا ذکر کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج پاکستان جن مسائل میں گھرا ہے ان کی اصل وجوہات کیا ہیں، لیکن مقامی افسوس کے صورتحال آج بھی جوں کی توں ہے۔ نوزائیدہ مملکت پاکستان کے لیے یہ بڑا اعزاز تھا کہ اس کی پہلی حکومتی کابینہ میں شامل جوگندر ناتھ منڈل وہ واحد سیاسی شخصیت تھے جو قیام پاکستان سے قبل بھی وزیر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ پاکستان کے آئین کے ابتدائی خاکے کشمیر پر پہلی پریس کانفرنس، اقوام متحدہ میں تنازع کشمیر پر حکومت پاکستان کے موقف کے ڈرافٹ کی تیاری، ملکی قوانین میں ترامیم سمیت متعدد اہم مواقعوں پر انہوں نے پاکستان سے اپنی بے انتہا محبت کا اظہار کیا۔ قیام پاکستان کے بعد جب بارشوں کے باعث سیلاب کا خدشہ پیدا ہوا تو حکومتی افسران کی طرف سے ملک گیر ہنگامی دوروں کی صوبہ سندھ کی میزبانی کی ذمہ داری جوگندر ناتھ منڈل نے اٹھائی تھی۔ برطانوی راج میں ہندوستان کے لیے مقامی نمائندوں پر بنائی گئی عارضی کابینہ میں مسلم لیگ کی جانب سے جوگندر ناتھ کو نامزد کیا جانا پورے ہندوستان کے لیے ایک حیران کن بات تھی، بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ مسلم لیگ ایک ایسی جماعت تھی جو ہندوستان میں مسلم اقلیتوں کے حقوق کی بات کرنے والی تھی اور اسی نے عبوری کابینہ کے لیے ہندو شیڈولڈ کاسٹ یعنی اچھوت کو اپنی جماعت کی جانب سے وزیر نامزد کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ پاکستان کو ایک آزاد فلاحی ریاست بنانا تھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کو جب گورنر جنرل کا حلف اٹھانا تھا تو اس وقت قائد اعظم کی درینہ خواہش تھی کہ وہ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی صدارت دلت اقلیتی رہنما جوگندر ناتھ منڈل انجام دے۔ لیاقت علی خان نے بھی ان کا نام صدارت کے لیے تجویز کیا اور خواجہ ناصر الدین نے بھی اس کی بھرپور حمایت کی۔ جوگندر ناتھ منڈل نے بطور صدر اپنے نظریاتی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان ترقی کے ساتھ ساتھ خطے میں جدید فلاحی ریاست کے طور پر ابھرے گا۔ جناح صاحب کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاکستان میں اقلیتوں کو کتنی اہمیت دینا پسند کرتے تھے، بلکہ اس بات کا اظہار انہوں نے دستور ساز اسمبلی کی تقریر میں بھی کیا کہ آپ کسی بھی مذہب، رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو یہاں مکمل آزادی حاصل ہے اور اس سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اس عظیم عمل اور مفکر سوچ سے یہ ادراک ہوتا ہے کہ اقلیتی رہنما کا صدر کے لیے منتخب ہونا پاکستان کے لیے روشن خیالی کی بہترین عکاسی کرتا ہے، کیونکہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان اقلیتی حیثیت رکھتے تھے اور پاکستان کا وجود بھی اسی نقطے کی وجہ سے تھا۔ اقوام عالم کی نظریں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی پر تھیں، کیونکہ یہ حیران کن بات تھی کہ مسلم لیگ کے لیڈر قائد اعظم نے غیر مسلم کو یہ یقین دلایا کہ نئے ملک میں ان کے ساتھ انصاف اور رواداری کا سلوک رکھنے کے ساتھ ساتھ بغیر کسی تعصب برابر کے شہری کے طور پر رکھا جائے گا اور ان کا بھی مملکت پر اتنا ہی حق ہوگا جتنا کہ مسلمانوں کا حق ہے، لہٰذا شہریوں کے درمیان درجہ بندی کا تصور نہیں ہوگا۔ مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کی عظیم سوچ کو بھی دفن کر دیا گیا، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد اقتدار پر بیوروکریٹ طبقے کا قبضہ تھا جسے یہ ہرگز منظور نہ تھا کہ وہ کسی غیر مسلم کو جواب دے ہو، اور اس عمل کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہندوؤں کے بارے میں عدم اعتماد کو فعال کرنا تھا تاکہ مملکت کے امور کے لیے ہندوؤں کے کردار کو محدود کر دیا جائے، کیونکہ ان کا تاثر یہ بھی تھا کہ ہندوؤں کی پاکستان سے وفاداری غیر اطمینان بخش ہے۔
मगर जोगिंदर नाथ मंडल वो वाहिद गैर मुस्लिम शख्सियत थे जिसने जिन्ना साहब को कायद आज़म का खिताब देने की भरपूर हिमायत की थी। कायद आज़म भी जिंदगी के आखिरी सांसों तक जोगिंदर नाथ मंडल पर बेहद एतमाद किया करते थे और उनकी कौमी अमूर से मुतालिक राय को मुकद्दम जानते थे। लेकिन आज़ादी के फ़कत 1 साल बाद ही कायद आज़म के इंतकाल के बाद मुल्की हालात तेज़ी से बदलना शुरू हो गए। मुस्लिम लीग के देरीना कारकुनों की जगह उन नए आने वालों ने ले ली जो शामिल ही मुस्लिम लीग में उस वक्त हुए थे जब उन्हें क़याम पाकिस्तान का यकीन हो गया था। यही हाल ब्यूरोक्रेसी का होने लगा था जिन्हें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने की जुर्रत ना हो सकी थी। मार्च सन 1949 में करारदाद मकासिद की मंजूरी के बाद जोगिंदर नाथ पर दबाव बढ़ा और वो अपने आप को सियासी तौर पर तनहा महसूस करने लगे। बिलाखिर सन 1950 में इन्हें अपनी वजारत से फारिग होना पड़ा। दरअसल जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान से वफादारी के हवाले से शकूक व शुबहात से भरपूर ताने सुनना पड़े। ये काम पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली ने किया था। चौधरी मोहम्मद अली ने ही इन्हें मजबूर किया था कि वो अपनी वजारत छोड़ दें। नतीजतन उन्हें वजारत ही नहीं बल्कि मुल्क भी छोड़ना पड़ा। सन 1950 में जोगिंदर नाथ मंडल भारत के मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ता नकले मकानी पर मजबूर हो गए और फिर वहीं अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारी और साथ ही हिंदुस्तानियों की तानाजनी को भी बर्दाश्त करते रहे। जब अक्टूबर सन 1950 में वजारत से मुस्ताफ़ी होने के बाद जोगिंदर नाथ मंडल कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने अपने इस्तीफे में उन तमाम समाजी नाइंसाफ़ियों अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक पर मबनी अवामिल पर तफसील से रोशनी डाली जिन्होंने आगे चलकर क़याम बांग्लादेश की राह हमवार की। जोगिंदर नाथ मंडल का कहना था कि उन्हें पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं की तरक्की की खातिर अपनी ज़िंदगी के मिशन में नाकामी पर शदीद सदमा पहुंचा है। उन्होंने बाज़ लोगों के नारवा सलूक, हिंदू आबादी के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी, इंतज़ामिया की तरफ से मनफी इक़दाम का तज़किरा भी किया। जोगिंदर नाथ मंडल का दिल इस बात को मानने को तस्लीम नहीं कर रहा था कि इन्हें अपने वतन पाकिस्तान में नाकाबिल एतबार करार दे दिया गया। भारत पहुंचने के बाद जोगिंदर नाथ मंडल ने अपनी बकाया ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान से नकल मकानी करके आने वाले बेघर अफराद की खिदमत करना बना लिया, क्योंकि लुटे पीटे मजलूम अफराद में उन्हें पाकिस्तान का अक्स नजर आता था। खुद जोगिंदर नाथ मंडल का अपना दिल पाकिस्तान में ही अटका रहा, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने इन्हें पाकिस्तानी एजेंट करार देकर हतकामेज सलूक किया। जोगिंदर नाथ मंडल एक सियासी शख्सियत थे जो अपनी कौम को दरपेश मसाइल का हल पार्लिमानी जद्दोजहद में देखा करते थे। उन्होंने सन 1967 में अपने आबाई इलाके से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया तो कोई मुकामी सियासी जमात जोगिंदर नाथ मंडल को अपनाने के लिए तैयार न हो, बल्कि तहरीक पाकिस्तान से ताल्लुक़ की वजह से इनके खिलाफ नफरतामेज़ प्रोपेगेंडा करते हुए इन्हें जोगिंदर अली मुल्ला का नाम दिया गया। जोगिंदर नाथ मंडल इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के नतीजे में दिल बर्दाश्त होकर 1 साल बाद 5 अक्टूबर सन 1968 को दारे फ़ानी से कूच कर गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।